ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں بانو، جہاں گیرو، جہاں دارو، جہاں آرا. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے وضو تر ہے وہ نظارہ. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار، وہ کردار، تو ثابت، وہ سیارہ. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کیا خوب امیر فیصل کو پیغام دیا سنوسی نے، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا. تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر حاصل کیا اس رونے سے، تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر حاصل کیا اس رونے سے. جب خون جگر کی آمیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا. سرزمین جئی پر تشریف فرما امت مسلمہ اور ملت اسلامیہ کے بے باک غیرت مند غیور نوجوانوں، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، شعراء عظام، حفاظ کرام، ائمہ مساجد اور مؤذنین، محتممین و مدرسین حضرات. میں آپ تمام حضرات کا دل کی اتاہ گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آج اس بزم میں بالخصوص ناظم جلسہ مولانا ولی اللہ صاحب اور حضرت مفتی آز محمد صاحب، یہ دونوں میری دہلیز تک، میرے غربت کدے تک پہنچ گئے. میں نے دامن بچانا چاہا، انہوں نے دامن ہی پکڑ لیا. میں نے ان سے چھٹکارا چاہا مگر چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیا. اور پھر آخر مجھے اس بستی کی پرانی یادوں میں، ماضی کے جھرونکوں میں یہ مجھے لے گئے. اور پھر مجھے یاد آیا کہ کتنی راتیں، کتنے دن، تہجد میں کتنے آنسو، اور تنہائیوں میں
میں نے کتنی ایڑیاں رگڑی، مولا وہ کون سا دن ہوگا، وہ کون سی گھڑی ہوگی، وہ کون سی ساتھ ہوگی، وہ کون سا لمحہ ہوگا جب میں اپنے نوجوانوں کو دیکھ سکوں گا، پیارے بچوں کو دیکھ پاؤں گا، نعت نبی اپنے کانوں سے سن سکوں گا، اور کیا میں کبھی اس امت کو پھر سے خطاب کر پاؤں گا؟ کیا مجھے پھر سے مبارک مجلس سے مل پائیں گی؟ کبھی دل کہتا مل جائیں گی، کبھی اندر سے آواز آتی شاید نہیں، شاید حوض کوثر ہی پہ ملاقات ہو سکے، میدان محشر میں پہنچ سکوں، دیکھتا جن کو میں بچہ چھوڑ کر آیا تھا وہ جمع ہو گئے ہوں گے، سب کچھ بدل گیا ہوگا، جن کے کچے مکان تھے وہ پکے مکانوں میں رہ رہے ہوں گے، جو بچیاں تھیں ان کے نکاح ہو چکے ہوں گے، میں جن کے سر پہ ہاتھ رکھ کر آیا تھا وہ آج کسی مسجد کے امام ہو چکے ہوں گے۔ انہی خیالوں میں گزرتی راتیں اور دن، کبھی کبھی خواب میں اپنے کو مسجد میں کھڑا ہوا پاتا، اور کبھی کبھی بالکل اسی طرح مجمع عام میں میری روح آپ سے خطاب کرتی اور میرا بدن تو خطاب نہیں کر پاتا تھا، وہ خواب مجھے پورے دن پریشان کرتے۔ میں ساتھیوں کو سناتا میں نے یہاں جیسا خواب دیکھا ہے، خواب ہی میں اپنی آواز کو بلند کرتا مگر وہ آواز گھٹ کے رہ جاتی تھی۔ آج میری آنکھوں کو اور میرے دل کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ اس اللہ نے میرے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کیا اور آپ کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے درجہ مقبولیت عطا کیا۔ میں کل جب یہاں حاضر ہوا تھا تو یہ عمارت نہیں تھی، اور سبحان اللہ اتنا عظیم مجمع جس میں کثیر تعداد نوجوانوں کی ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ تعالی ہماری اس محبت کو قبول فرمائے، اور یہ مبارک اجتماع قبول کر لیا جائے۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، دینے کے لیے بھی آپ کو کچھ نہیں ہے۔ جو شخص 7 سال محروم رہا ہو ہر طرح سے، وہ آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ نہ کتابیں دستیاب جن کا مطالعہ کرتے، نہ لٹریچر موجود جسے پڑھتے، نہ وہاں کوئی ایسے سادھن کہ سن کر ہی یاد کر لیتے، بس دل کا قرار، آنکھوں کا سکون اور دل کی تشفی اگر کسی چیز میں تھی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مقدس تھا، جس سے باتیں کرتے ہوئے، جس کے ترجمے میں کھو کر، جس کے الفاظ کو پڑھ کر، جس کے الفاظ کو رٹ کر، جسے سینے سے لگا کر دوسرے ساتھیوں کو منتقل کر کے اپنا دن صبح اور شام کٹ رہی تھی۔ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب عظیم ترین کتاب ہے۔ یہ کتاب جس کا ساتھی بن جائے وہ پھر دنیا میں اکیلا نہیں، وہ تنہا نہیں، وہ فرش پر ضرور بیٹھا ہے، مگر یہ کتاب اسے جب وہ پڑھتا ہے تو بار بار اسے عرش پہ لے جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ اور جب وہ اللہ کا نام لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس سے اپنے کلام کی گفتگو کرتا ہے
تو وہ اس دنیا میں کہاں رہتا ہے؟ وہ کبھی جنت کی سیر کرتا ہے، کبھی وہ جنت کی حوروں کو دیکھتا ہے، کبھی جنت کے ملائکہ کا تصور اس کے ذہن میں آتا ہے، اور کبھی وہاں کے حور و غلمان اس کے تصور میں آتے ہیں۔ جنت کی نہروں کا جب وہ پڑھتا ہے تذکرہ تو ان نہروں میں کھو جاتا ہے۔ وہ جنت کی نہروں کو جب دیکھتا ہے، قرآن میں لکھا ہوا کہ وہاں شراب کی نہریں ہیں، وہاں دودھ کی نہریں ہیں، وہاں صاف و شفاف پانی کی نہریں ہیں، تو وہ جنت میں کھو جاتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں ایسی حوریں ہیں کأنہن الیاقوت والمرجان، کہ وہ یاقوت جیسی ہیں اور مرجان جیسی ہیں۔ وہ دنیا کی ان کالی کروٹی عورتوں سے عشق و محبت کیوں کرے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور جنہیں وہاں کی حوروں کا علم نہیں ہے۔ دنیا کی شراب وہ مسلم نوجوان اپنے ہونٹوں سے کیوں لگائے گا، اور وہ اپنے ہاتھوں میں کیوں اٹھائے گا، وہ اپنے حلق سے نیچے کیوں اتارے گا؟ جسے یقین ہو کہ وہ جنت کی شراب کا منتظر ہے، بس اتنی ہی دیر ہے کہ ابھی ملک الموت آ جائے اور بس وہ چل پڑے۔ جسے یقین ہو کہ وہ جنت میں شراب پیے گا، اس گندی شراب سے وہ اپنی زبان کو کیوں محروم کرے گا؟ جسے اس بات کا یقین ہو کہ محمد رسول اللہ اپنی حوض پر کھڑے ہوں گے اور ہم پیاس کی عالم میں جب پہنچیں گے تو وہ حوض کوثر اسی زبان کو نصیب ہوگا جو زبان دنیا میں حلال کھاتی ہے اور حرام سے اپنے کو بچاتی ہے، وہ زبان جو نشے سے ناپاک نہیں ہوتی اور حلال چیزیں استعمال کرتی ہے، وہ حوض کوثر کی طلب میں اس دنیا کے جاموں کو ٹکرائے گا۔ اور جس طرح ایک مسلمان روزے میں جائز ہوتے ہوئے پانی کا استعمال نہیں کرتا، جائز ہوتے ہوئے کھانے کا استعمال نہیں کرتا، جائز ہوتے ہوئے پھلوں کا استعمال نہیں کرتا، اسی طرح ایک مسلمان اس یقین کے ساتھ ان چیزوں کا رمضان کے باہر بھی استعمال نہیں کرتا جو اس کے رب نے اس پہ حرام قرار دیا۔ آنے والا مہینہ اسی کی تو پریکٹس ہے، اسی کی تو ریہرسل ہے، اسی کی تو تیاری ہے۔ جائز چیزوں سے رک جاؤ۔ الصوم رکنا ہے، وہ امساک عن الاکل یعنی الثلاث، تین چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے اسلامی شریعت اور اسلامی نظام میں، اسلامی قانون میں۔ کیا تین چیزیں؟ عن الاکل کھانے سے، والشرب پینے سے، والجماع اور خواہش نفس کو جائز طریقے سے پورا کرنے سے، من الصبح الصادق الى غروب الشمس، صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک نیت کے ساتھ، بغیر نیت کے نہیں۔ ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں سے کہا، قرآن کے ذریعے کہلوایا اور سب کو پیغام دیا، جو بالغ مرد عورت ہیں وہ روزہ رکھیں۔ جب ایک مسلمان جائز ہوتے ہوئے پانی، شربت، کھانا، دنیا کی ساری نعمتیں رکتا ہے، کبھی 14 گھنٹے، کبھی 18 گھنٹے، کبھی 15 گھنٹے، ایک قطرہ حلق سے نہیں اتار سکتا، رات کی تنہائی میں بھی، دن کے اجالوں میں بھی، کمروں میں بھی، بیوی کھانا بناتے ہوئے، عورتیں روٹی پکاتے ہوئے شک بھی نہیں سکتی ہیں، اور ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتی، حالانکہ شوہر موجود نہیں ہے، بیٹا موجود نہیں ہے، کچن میں باورچی خانے میں اکیلی کھڑی ہے، مگر یہ کون ہے، یہ کس کی ذات ہے جو ان کو روکتی ہے؟ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہ معصوم بچے بھی ہمارے روزہ رکھتے ہیں اور وہ بھی ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں اور بچتے ہیں۔ اے مسلمانوں، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ تم جس دین کو مانتے ہو
जून और जुलाई के रोजे आपने रखे हैं। पिछले साल कितनी सख्त गर्मी थी, रमजान में आपने रखे हैं। जब तुम एक महीना ये कंट्रोल कर सकते हो, करने पर काबिल हो और दुनिया की कौमों को करके दिखाते हो, वो हैरत ज़दा होते हैं कि तुम्हारा रोजा ऐसा है जिसमें तुम एक कतरा, एक दाना, एक लुक़मा नहीं चख सकते, फल का एक कतरा नहीं खा सकते। हम तो कभी भी ऐसा रोजा नहीं रख पाएंगे। तुम्हें कितना मजबूत समझते हैं। जमा बीवी हो और मर्द भी जमा हो, नया निकाह हुआ हो, मगर उस वक्त भी हम अपने को पूरी तरह कंट्रोल करके दिखाते हैं। तो अल्लाह यही तो कहता है, ये ताकत, ये एनर्जी, ये कुव्वत, ये तुम्हें पूरे साल के 11 महीने करनी है। जो चीज जायज है बस उसी का इस्तेमाल करना है और नाजायज से अपने आप को रोक कर कंट्रोल करना। इसका नाम है मोमिन, इसका नाम है मुसलमान। मगर जरा नौजवानों, अपने मुआशरे को देखो और आज अपने समाज को देखो। इतना सख्त रोजा रखने वाला कहीं भी भटक रहा है। कितने नौजवान हैं। कल तो मीरापुर में एक नौजवान मजमे आम में, मैं नशे पर ही बोल रहा हूं, शराब पे बोल रहा हूं, इब्लीस उसको शराब पिलाकर लाया और मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैं माँ बाप के हुकूक पे बोल रहा हूँ, माँ बाप की अजमत पे बोल रहा हूँ। अल्लाह ने माँ बाप के क्या जिम्मेदारियां तुम्हारे सुपुर्द की हैं उस पे बोल रहा हूँ। और अपने बाप जाकर कहता है तुम भी तकरीर कर लो जाके कुर्सी पे। मुझमें आम में आया गया। ये हैरत ज़दा है मामला। 2 दिन पहले आपके करीब ही में है लालों का गांव, लालियाना। यहाँ सब के सब लाल है ना, लालियाना। आप जल्दी में उसका वो छोड़ देते हो, हरूफ मद्दा और ललियाना कह देते हो। वहां पर बताया वहां के उलमा ने, यहां शराब आम चल रही है, अलल ऐलान डंके की चोट चल रही है और नौजवान जामे शराब पीकर बदमस्त फिर रहे हैं और कोई उनको ये पूछने वाला नहीं है कि आप कौन हो, क्या हो। सुबह शाम आमाल उम्मत के आसमानों की तरफ जाते हैं। सुबह और शाम जिस तरह दुनिया के निजाम की तब्दीलियां होती हैं, शाम की ड्यूटी वाले सुबह घर चले जाते हैं और सुबह वाले शाम को वापस लौट जाते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला की तरफ से शाम को फरिश्ते आते हैं और सुबह भी फरिश्ते आते हैं। शाम वाले दिन के अमाल लेकर अल्लाह के पास पहुंचते हैं और सुबह वाले शाम के और रात के अमाल लेकर अल्लाह के पास पहुंचते हैं। याद रखो, जैसे अमाल आसमानों पर हमारे जाएंगे, अल्लाह ताला अर्श अज़ीम पर फैसले वैसे ही करते हैं, वैसे ही फैसले में। अब जब हमारे मोमिनीन के, मुस्लिमीन के, अहले ईमान के मुंह से निकलने वाली शराब और नशे की बदबू पूरी फजा को नापाक और बदबूदार बना रही हो, तो फैसले कहां से आएंगे, रौनकें कहां से आएंगी, बरकतें कहां से आएंगी। आज जिससे पूछो परेशान हाल है, कोई बीमारी से दो चार है तो कोई बेरोजगारी से दो चार है और कोई अपनी जोरों से परेशान है तो कोई अपनी औलाद से शिकवा करता नजर आ रहा है। ये क्या है? सब कुछ होते हुए सुकून छीन गया, सब कुछ होते हुए रात खत्म हो गई, माल होते हुए दिल की बेकरारियां मौजूद हैं। नहीं आएगा करार, करार वहीं मिलेगा जहां 1400 बरस पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हमको कहा था, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों का इत्मीनान, दिलों का चैन, दिलों की राहत, दिलों का सुकून
چاندی کے کھنکتے ہوئے سکوں میں نہیں ہے، سونے کے اشرفیوں میں نہیں ہے، درہم و دینار میں نہیں ہے، ڈالر میں نہیں ہے، یورو میں نہیں ہے، کسی کرنسی میں نہیں ہے۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرنے لگو، قرآن پڑھنے لگو، یاد الہی میں مصروف ہو جاؤ، نماز میں کھڑے ہو جاؤ، پھر دیکھو دل میں کیسا سرور اور سکون آتا ہے۔ آج اتنا خوبصورت اور عظیم مجمع، کیا کہوں میں آپ سے؟ اس لیے میں نے اپنے مولا سے کہا، اے میرے رب، کچھ نہیں ہے میرے پاس مگر یہ نوجوان مجھ سے طلب کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ دو، یہ بزرگ مجھ سے کہتے ہیں ہمیں کچھ دے کر جاؤ، ہمیں کچھ سنا کر جاؤ۔ اے مولا، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ میرے پسلیوں میں جو دل رکھا ہوا ہے یہ تیرا ہے، یہ تو نے بنایا ہے، یہ جو میرے جبڑوں کے بیچ درمیان یہ زبان ہے یہ تیری ہے، یہ گلا تیرا ہے، جسم کمزور ہے مگر تو نے آواز دی ہے۔ میں کل بھی اس امت کو پکار رہا تھا اور آج بھی نوجوانوں آپ کو پکارتا ہوں اور آپ کو دعوت دیتا ہوں اور آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آج اس مجمع میں طے کرو کہ ہم اپنے رب کو راضی کر کے رہیں گے، اپنے مولا کو منا کر رہیں گے، ہم اپنے رب کو روٹھنے نہیں دیں گے اور اپنے رب سے کہیں دور نہیں بھاگیں گے۔ جس نبی کی شان میں ابھی آپ نعت سن رہے تھے، اس پر جھوم رہے تھے، اس پر آپ ہاتھ اٹھا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ نے پیسوں کی برسات بھی کی محمد رسول اللہ کی محبت میں۔ یہ آپ کا جذبہ قابل قبول ہے، یہ آپ کا عمل قابل قبول ہے، یہ آپ کا فعل اللہ کے یہاں مقبول ہے، مگر خالی سے کام نہیں چلے گا۔ وہ محمد رسول اللہ یہ پیغام لے کر آئے ہیں، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو اطاعت بھی میری کرو اور اتباع بھی میری کرو۔ نہ خالی محبت سے کام چلے گا اور نہ خالی اطاعت ہی سے کام چلے گا۔ آپ کہیں گے پھر کائے سے کام چلے گا بابا؟ کہو گے نا، آپ نے تو کہا نا اطاعت سے کام چلے گا خالی اور نہ محبت سے کام چلے گا، تو پھر کائے سے چلے گا؟ بتاؤں کہ کل کے لیے ادھار رکھ لوں؟ بولنا پڑے گا جئی والوں۔ دوپہر ہم ایک ایسی جگہ تھے جہاں لوگ بول ہی نہیں رہے تھے، ان کی پتہ نہیں کیا سانپ سونگ گیا تھا، رات ادھر آ گیا تھا کہ کوئی بڑا سا۔ یہ تقریر کوئی خود نہیں کرتا، آپ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب تم دست سوال دراز کرتے ہو، جب مولا سے لو لگاتے ہو اور جب اس سے مانگتے ہو، تو جب تمہارا نکاح نہیں ہوتا تو حسین خوبصورت بیوی مانگتے ہو کہ اللہ نکاح کرا دے، تو اللہ آپ کو بیوی عطا کرتا ہے، اور جب کسی کو بیوی مل جاتی ہے تو سال دو سال کے بعد وہ اللہ سے کہتا ہے آنگن میں کوئی پھول کھلا دے، بیٹا ہی عطا کر دے، اور اگر بیٹے میں تاخیر ہو رہی ہے تو اے مولا بیٹی ہی عطا کر دے۔ یہ جوڑا مانگتا رہتا ہے، ادھر دادی الگ مانگتی ہے، پوتا نصیب ہو جائے، وہاں نانی مانگتی ہے، نواسا یا نواسی مجھے مل جائے۔ جب یہ لب کھلتے ہیں اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے تو ادھر کسی کی بیوی پریگنٹ ہوتی ہے اور خوش خبریاں ایک دوسرے کو سنائی جاتی ہیں، کیونکہ مانگ رہے تھے بہت سے دل، مانگ رہی تھی بہت سی نگاہیں، مانگ رہے تھے بہت سے قلب، اللہ نے اس کو سن لیا اور بیٹا یا بیٹی عطا کی، اور پھر ہر طرف خوشیوں کا وہ موسم آتا ہے جب ولادت ہوتا ہے۔ ایک کسان اپنے کھیت میں دانا چھپا کر آتا ہے اور رات کو سوچتا ہے کہ اللہ میرے بیج خراب نہ ہو جائیں، میرا دانا گل نہ جائے۔ آپ تو گنا زیادہ لگاتے ہو، آپ سوچتے ہو کہ اس کی پوئیوں پر جو گانٹھیں ہیں وہ خراب نہ ہو جائیں، ہر گانٹ سے پودا اگنا چاہیے۔ ایک دن جا کے اگلی صبح پھر دیکھتا ہے بعض پودے اگلے دن ہی نکل آتے ہیں، بعض 3 دن کے بعد نکل آتے ہیں۔ یہ چاہے زبان سے نہ کہہ رہا ہو مگر دل کی ہر دھڑکن اور سانس، ہر سانس یہ کہہ رہی ہے مولا میرا گنا صحیح سے ہونا چاہیے، میرا گیہوں پورا اگنا چاہیے، میرے دھان اگنے چاہیے۔ اور 3-4 دن کے بعد جب وہ کھیت میں جاتا ہے نئی نئی کوپریں نکلتی ہیں تو اس کے دل سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ اللہ خالی زبان نہیں، وہ تو دل کی زبان بھی جانتا ہے نا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دل سے مانگی جاتی ہیں۔ دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی آپ کے دل کے حال کو نہیں جانتا۔
مگر ہاں دل کو بھی جانتا ہے جب کسی کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی چیز کی چاہت ہوتی ہے یا کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہوتی ہے. ہاں میں آپ کے دل کی بات کر رہا ہوں. کسی شخص کے پاس کوئی عمدہ موبائل دیکھتا ہے تو سوچتا ہے مولا مجھے بھی یہ مل جائے, میں بڑا چھوٹا سا سمپل سا چلا رہا ہوں. تو پھر کبھی کوئی وقت آتا ہے اور کچھ کے پاس ہو نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کے بندے کے دل میں ڈالتا ہے, ارے تیرا پرانا ہو گیا تو کیا کرے گا, نیا خرید لے, یہ مولانا ولی اللہ بھٹو کو ہدیہ کر دے. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ ہوتا ہے. تو یہ دل میں جو بات آتی ہے, اس لیے کسی شاعر نے اللہ کے بارے میں بہت اچھا کہا ہے, تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے. مگر یہاں یہ بھی بتا دوں کہ اللہ ہر دل میں نہیں آتا. تم بھی تو ہر جگہ نہیں جاؤ گے, ہر جگہ چلے جاؤ گے. بعض دفعہ لوگ آپ کو بلائیں گے پھر بھی نہیں جاؤ گے, اور بعض کے یہاں خود چلے جاؤ گے, فون کر کے کہو گے آ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہاں جائے گا, کس کے پاس جائے گا؟ سچی بات یہ ہے کہ اللہ مومن کے دل میں جائے گا, اور مومن کے اس دل میں جائے گا جس دل میں اللہ تعالیٰ کا کوئی دوسرا ہمسر نہ بیٹھا ہو, کوئی دوسرا شریک نہ بیٹھا ہو. اللہ تعالیٰ شرکت کو گوارا نہیں کرتا, اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو گوارا نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ یکتا ہے, اکیلا ہے, واحد ہے, تنہا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا تمام دنیا کا مالک ہے, اس لیے اسے ادنا سی شرکت گوارا نہیں ہے. وہ یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی رسول کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے, اس کے پیغمبر کو اس کا شریک ٹھہرائے. اللہ کبھی گوارا نہیں کرتا کہ فرشتوں کو وہ اس کا شریک ٹھہرائے, اس لیے کہ سب اس کی مخلوق ہے. نعرہ تکبیر, زور سے بولیں نعرہ تکبیر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے ساتھ ہوتا ہے اور کس دل میں ہوتا ہے؟ وہ اس دل میں ہوتا ہے جو دل دنیا کی محبت سے پاک ہو, غیر اللہ کی محبت سے پاک ہو, ان نقلی محبوبوں اور معشوقوں کی محبت سے پاک ہو. وہ اللہ اس دل میں رہتا ہے جو دل حسد سے پاک ہو, جو کینے سے پاک ہو, جو بغض سے پاک ہو. وہ دل جس میں تکبر نہ ہو, بڑائی نہ ہو, فخر نہ ہو, غرور نہ ہو, اس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ رہتا ہے. جو دل بالکل خالی ہو اور خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, وہ جس کو چاہے منتخب کر لے, وہ جس کو چاہے اپنا بنا لے. جب وہ کسی کو اپنا بنانے پر آتا ہے تو پھر اس کے دل سے ان چیزوں کو نکال پھینکتا ہے اور اس کے دل کو توڑ ڈالتا ہے. اس لیے کہ جب دل ٹوٹے گا تو اندر سے چیز رکھی ہوئی تھی وہ سب کی سب باہر نکل کے چلی جائے گی. اس لیے اللہ نے فرمایا انا عند المنکسرۃ قلوبہم, میں ان کے دلوں میں رہتا ہوں جن کے دل ٹوٹے ہوئے. دل توڑ کر اللہ پہلے وہ سب چیزیں نکالتا ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جلوہ نما ہوتا ہے, اور پھر وہ دل اللہ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر کون کرتا ہے؟ جس پہ کوئی مصیبت آئی ہو, جس پر کوئی تکلیف آئی ہو, جس کا کچھ چھن گیا ہو, جس کا کوئی مر گیا ہو, جو بہت زیادہ پریشان حال ہو, جس کی تجارت بند ہو گئی ہو, ہر وقت اس کی آنکھ میں آنسو ہو اور دل غم زدہ ہو, نگاہیں اس کی پریشان حال ہو. لہذا جب ان حال میں ہوتا ہے تو وہ کیا تکبر کرے گا, وہ کیا غرور کرے گا, وہ کیا فخر کرے گا, وہ تو ابھی رونے دھونے میں لگا ہوا ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بعض دفعہ زمانہ ہنستا ہے کسی کے حال پر, لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو میں بھی آپ سے عرض کر رہا تھا
کہ خالی نہ محبت سے کام چلے گا اور نہ اطاعت سے کام چلے گا، پھر دونوں ایک ساتھ ہونی چاہیے، دونوں ایک ساتھ ہوں اللہ تعالیٰ سے، تب کام چلے گا۔ بات آگے بڑھاؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک بات اور بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے حق اپنے بندوں پر عائد اور نافذ کیے ہیں۔ ایک کا تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ صرف اللہ کا حق ہے، حقوق اللہ، اور دوسرے وہ حق ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر عائد کیے ہیں، بندوں کے ہیں وہ اللہ ہی کا حق، مگر اللہ نے کہا ہے کہ یہ تمہارے بندے کا حق میں نے مقرر کیا ہے۔ ان بچوں کو ہٹا دو، چلو اٹھ جاؤ۔ یہ ہر جلسے میں دیکھ رہا ہوں کہ ترتیب الٹی ہوئی ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ بچے نماز میں کہاں کھڑے ہوں گے؟ کل سے امام بنا لینا، اگلے صف میں کھڑا کرنا۔ نکالو انہیں، چونکہ یہ کچھ نہیں کرتے، خالی شور مچانے کے لیے اوپر بیٹھے ہوئے، ان کی سمجھ میں کچھ آپ آگے آؤ جن کو آگے آنا ہے، اور یہ ادھر سائڈ میں بیٹھے ہو۔ جب ان کا پروگرام ختم ہو جائے تو ناظم صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت بڑھیا ناظم ہیں، میں نے بہت سارے ناظم دیکھے ہیں لیکن آج میں نے آپ کی تھوڑی سی نظامت دیکھی۔ ناظم کا مطلب ہے پورے پروگرام کو کنٹرول کرنے والا، ہمیں بھی کنٹرول کرنے والا۔ اگر آپ اس طرح کا نظام بنائیں تو جیسے ہی کوئی صحیح سا مقرر بیٹھے جس کی آنکھ کھلی ہو، کیونکہ اسے نظر آئے گا۔ ہمارے قاری صاحب بیٹھے، قاری صاحب کے سامنے کوئی بیٹھا ہو، قاری صاحب کیا، قاری صاحب تو عرش اعظم پہ اپنا سینہ لگا کر بات شروع کر دیں گے، لیکن دیکھنے والے پر امپریشن پڑتا ہے سامنے۔ بس افرا تفری، کچھ لوگوں کو موقع مل گیا جانے کا، جاؤ جاؤ جاؤ، کوئی بات نہیں، چھٹائی تو کچھ ہوگی۔ جو جا رہے ہیں چلے جائیں، کوئی روک نہیں رہا ہے، کوئی نہیں روک۔ جو بیٹھے گا اپنے لیے اور جو جائے گا وہ پانی پی کے واپس آ جائے گا، پیاس لگ گئی ہوگی، جو کہ بول میں رہا ہوں پیاس ان کو لگی ہوگی۔ بیٹھ جاؤ بھائی، باقی حضرات کھڑے ہوئے مت تکو مجھے، یہ تکتے ہوئے اچھے نہیں لگتے لوگ۔ یا تو دفتر میں جا کے بیٹھ جاؤ، ناشتہ رکھا ہوا ہے وہاں پر، انگور بھی ہیں، سیب بھی ہیں، کیلے بھی ہیں، ہرے ہرے انگور ہیں، سنترا بھی ہے، تو دفتر میں جا کے کھا لو۔ اے بچوں، یا تو بیٹھو ادھر یا دفتر میں جاؤ، تماشے کی مجلس مت بناؤ۔ یہ اللہ اس کے رسول کی مجلس ہے، یہ شاعر و شاعرات کا مشاعرے کا پروگرام نہیں ہے، یہ ناٹک کا کوئی پروگرام نہیں ہے، یہ سیریل نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول کی مجلس میں ابتدا سے لے کے انتہا تک، اور اس کا احترام جتنا ہم پر فرض ہے تم پر بھی فرض ہے۔ اور اس مجلس کی گستاخی اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہے، یہاں کوئی افسانہ نہیں سنایا جا رہا، یہاں کوئی ناول یا داستان نہیں سنائی جا رہی، یہاں اللہ تعالیٰ کا کلام چاہے وہ تلاوت کی شکل میں سنایا جا رہا ہو یا نعت کی شکل میں محمد رسول اللہ کی نعت پڑھی جا رہی ہو، یا مجھ جیسا کوئی شخص آپ کے سامنے قرآن کی کسی آیت کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کا مطلب بیان کر رہا ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے۔ اس لیے ہم اس مجلس کو بے ترتیب نہیں ہونے دیں گے، اس مجلس کی ہم توہین نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی مجلس کو عظمت والا بنائیں گے، اس لیے کہ ہمارا رب عظمت والا ہے، اس کے نام کو ہم زمین پر
گرنے نہیں دیں گے، اس کے نام کو ہم کوئی ناپاکی نہیں لگنے دیں گے، اس کے نام پر ہم کوئی چیز برداشت اور گوارا نہیں کریں گے جب تک ہم بولیں گے جس مجلس میں رہیں گے اے اللہ تیری کبریائی کا بھی اعلان کریں گے، تیری تقدیس کا اعلان کریں گے، تیری تسبیح کا اعلان کریں گے، تیری تنزیہ کا اعلان کریں گے۔ یہ زبان جب تک جاگے گی، جب تک بولے گی، تجھے پاک اور مقدس کرے گی، جہاں تیرا نام ہوگا وہاں گھنگرو ساز اور مزراب کو کبھی نہیں چلنے دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہم کس مجلس میں ہیں اور کہاں ہیں یہ ہمیں سوچنا ہے نوجوانوں۔ ہم ذریعہ ہیں اس بات کا کہ عذاب الہی کو روکنے کے لیے آپ کو توبہ کی تلقین کرے، اس لیے کہ عذاب الہی آیا چاہتا ہے، زمین پھٹنا چاہتی ہے ویسا ہی جیسے اس نے ابھی ترکی میں پھٹ کے دکھایا ہے۔ یہ عذاب آنا چاہتا ہے پھر دوبارہ، جس طرح ابھی تم نے کورونا سے اپنے عزیز و اقارب کو مرتے ہوئے تڑپتے ہوئے منہ پر ڈھاکے لگائے ہوئے اور گھروں میں قید ہوتے ہوئے تم نے دیکھا ہے، مسجدیں محروم ہوئی، مسجدیں ویرانہ ہوئی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ پر بھی تالے جوڑ دیے گئے اور خانہ کعبہ پر بھی طواف کو روک دیا گیا، مگر خانہ کعبہ رویا اور خانہ کعبہ نے اللہ کو پکارا، اے مولا میں تیرا گھر ہوں، میرا طواف زمانے جاہلیت میں بھی نہیں رکا ہے۔ یہ آج کون لوگ ہیں جنہوں نے آج طواف کو روک دیا ہے؟ تو اللہ نے کہا بندے اگر تیرا طواف کرے نہ کرے میرے ملائکہ طواف کرتے رہیں گے، اور ملائکہ کے ساتھ میں پھر ان پرندوں کو بھیج رہا ہوں جو کل تیری حفاظت کے لیے امرہا کے رسم پر آئے تھے۔ ساری دنیا نے وہ ویڈیو دیکھی ہے اس قید خانے میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی کہ پرندے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، نہیں کر رہے تھے۔ یہ مسجدوں نے پکارا اللہ کو، میناروں نے آواز دی، اس کی صفوں نے صدا لگائی، اس کی ممبروں میں محراب نے پکارا میں خالی ہو گئی مولا اس عذاب کو دور کر دے۔ حج رک گیا، عمرہ رک گیا، حج بند ہو گیا تو خانہ کعبہ نے آواز دی، حجر اسود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، مسجد نبوی سے آوازیں آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت رک گئی اور ریاض الجنہ میں بیٹھنا کم ہو گیا اور اصحاب صفہ کا چبوترا ترس گیا تو اللہ تعالیٰ نے کورونا سے کہا ٹھہر، میں نے عبرت کے لیے بھیجا تھا، اور ساری دنیا کو بتا دیا، اپنی بڑائی کے دعوے کرنے والوں، اپنے آلات کا دعویٰ کرنے والوں، ساری دنیا کو اپنی مٹھی میں کنٹرول کرنے والا امریکہ نہیں کر سکا، لاشیں تڑپتی رہی، چائنا بے بس ہو گیا، ہندوستان جیسا ترقی یافتہ ملک دلی میں آکسیجن ختم ہوا، ڈاکٹر روتے تھے، بلبلاتے تھے، ڈاکٹر تڑپتے تھے، کہ آکسیجن بھیج دو، یہ حال ہو گیا۔ اللہ نے یہ بتایا ہے بادشاہو تمہاری اوقات کیا ہے، تم بلوں میں چھپ گئے تھے، تم کمروں میں چھپ گئے تھے، کوئی وزیر دوسرے وزیر سے نہیں مل رہا تھا، سفر بند کر دیے گئے تھے، اگر میں اس عذاب کو 6 سال 7 سال چلا دوں تو تمہارا حال کیا ہوتا؟ وہ ہے اللہ، اس کی قوت سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے۔ کبھی بھی کسی بھی شکل میں عذاب الہی آ سکتا ہے، وہ کب رکتا ہے؟ جب اس کے محبوب زمین پر ہوتے ہیں، جب اس کے محبوب کی سنت زمین پر زندہ ہوتی، جب اس کا کلام پڑھ کر سنایا جاتا ہے، جب اس کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ اس لیے دور حاضر میں یہ مدرسے بڑی غنیمت ہے۔ اجلاس کہیں ہو رہے تھے، کر سکتے تھے، جمع ہو جاتے اتنے، جب مسجد میں 5 کی گنجائش تھی تو یہاں یہ اتنا بڑا مجمع ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اہل ایمان بھی، اہل مدارس بھی، اور ہم سب اور تمام دنیا کی قومیں جو اللہ کو کسی نہ کسی شکل میں مانتی ہیں، ان سب کو اپنے پروردگار، اپنے پالنہار، اپنے خالق کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہر طرح کے ظلم و ستم سے ہر ایک کو توبہ کرنی چاہیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کب کس پر عذاب و
مسلط کرتے ہیں. بچوں نے موضوع ہی تبدیل کر دیا. کوئی بات نہیں، میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہا تھا وہاں سے جو ملے گا وہ میں آپ کو دوں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا انما قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والی اللہ کی ذات ہے. اللہ چاہتا ہے اس مجمع پر اپنے پیار کی نظر، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا پیغام آپ تک پہنچایا جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محبت کے ساتھ اطاعت، اور اطاعت کے ساتھ ساتھ ہو محبت. اس سے پہلے میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا تھا. کیا اللہ نے دو حق متعین کیے ہیں. ایک خالص اللہ کا حق ہے، یاد رہے گا، دو باتیں تو یاد رہیں گی. ایک خالص اللہ کا حق ہے، اور دوسرا بندوں کا حق ہے، اس کی مخلوق کا حق ہے. جو ان دونوں کو ساتھ ساتھ ادا کرے گا وہ اللہ کا چہیتا اور پیارا بندہ ہے. جو ان میں سے ایک کو چھوڑ دے گا اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. آج یہی پریشانی ہے ہماری کہ ہم ایک حق پر تو لگے ہوئے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کڑوی بات ہے، تلخ بات ہے، مگر سب کو پینا پڑے گی. ہم سبھی، ہم نے اپنے دو طبقے بنا لیے ہیں. عموماً ایک طبقہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بس راضی کرنے لگا ہے کہ میں اسی کے حق ادا کروں گا، اور وہ سمجھتا ہے کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق 24 گھنٹے مسجد میں رہوں، ہر وقت میرے ہاتھ میں تسبیحات رہیں، ہر وقت میں سجدے میں رہوں، ہر وقت میں بس اللہ کو یاد کرتا رہوں، دن بھر روزہ رکھوں اور رات کو قیام اللیل کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سب سے زیادہ راضی ہو جائے گا. اور بعض یہاں تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ نکاح بھی نہ کریں اور بچوں سے بھی دور رہیں. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا رہبانیت فی الاسلام. یہ رہبانیت پچھلے دین میں، دین عیسوی میں لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لی تھی. اللہ نے ایسا دین نہیں دیا تھا. اس لیے میں جو اسلام لے کر آیا ہوں اس میں رہبانیت نہیں ہے. تمہیں نکاح بھی کرنے ہیں. میں محمد رسول اللہ نے نکاح کیا ہے، اور میں ہی نہیں، آدم سے لے کر مجھ تک کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس نے نکاح نہیں کیا ہو سوائے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے. یحییٰ علیہ السلام تو شہید کر دیے گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہے، تابندہ ہے، موجود ہے، قرب قیامت آئیں گے اور نکاح بھی فرمائیں گے. کوئی نبی ایسا نہیں جسے نہ کیا ہو، مگر امتی کہتا ہے کہ مجھے نکاح کی ضرورت کیا ہے، ورنہ اللہ سے تعلق میں کچھ کمی پیدا ہو جائے. دیکھو داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں اور پیغمبر ہیں، صاحب کتاب ہیں، وقت کے بادشاہ بھی ہیں، اولاد بھی ہے، اور اللہ نے ان کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا بھی عنایت کیا. کوئی ولایت نبوت کا مقام نہیں حاصل کر سکتی، مگر حضرت داؤد کو بادشاہت دے کر اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت ہی نہیں، پرندوں پر، چرندوں پر، شیاطین پر، جنات پر، دریاؤں پر، ہواؤں پر بادشاہت دے کر اللہ نے یہ کہا کہ میرا تعلق حکومت کے ساتھ بھی مجھ سے ہو سکتا ہے، اور میں اور بیوی بچوں کے ساتھ ہو سکتا ہے. اس کی نمونہ ہے تمہارے لیے داؤد اور سلیمان علیہ السلام. تو اے آج کے راہب، تو یہ کیوں سمجھتا ہے کہ میں بیوی میں رہ کر یا بچوں میں رہ کر یا اس مخلوق سے مل کر کے اللہ سے تعلق میرا کٹ جائے گا؟ ہر کس میں. تو بعض لوگ وہ ہیں جو حقوق اللہ میں ایسے لگے کہ حقوق العباد کو بھول گئے، معاملات کی پرواہ ہی نہیں، کسی کا لے لیا تو دینے کا نام ہی نہیں. کیوں؟
کیونکہ میں تو 5 وقتہ نمازی ہوں، تم 5 وقت کی پڑھتے ہو، میں تو 9 وقت کی پڑھتا ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ میری تو اشراق قضا نہیں ہوتی، میں تہجد میں بھی اٹھ جاتا ہوں 3 بجے رات کے۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا آپ حق ادا کر رہے ہیں، اپنے اعمال میں اضافہ کر رہے ہیں، مگر اس نماز کے پڑھنے سے، اس تہجد کی ادائیگی سے اگر کسی کا 1 درہم تم نے نہیں دیا ہے لے کر، وہ معاف نہیں ہوگا۔ اگر کسی کا 1 کپڑا آپ نے نہیں دیا ہے وہ معاف نہیں ہوگا۔ اگر قرضہ تم نے لیا ہے اس کا قرض ادا نہیں کیا ہے تو لاکھ تم یہ سب کچھ کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دربان سے کہے گا نو انٹری، اس کا داخلہ نہیں ہوگا جب تک اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ یا تو قرضہ اس کی اولاد ادا کر دے یا قرضہ اس کی وراثت سے تقسیم کر دیا جائے، اس کو ٹھہرا کے رکھو کیونکہ یہ بندوں کا حق مار کیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ کی حدیث ہے، شہید بھی ہو جائے تو بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ یہ بندے کا حق ہے۔ بعض لوگ سمجھتے اس کے کیا ضرورت ہے، اس سے لے لیے، پھر اس سے پکڑ لیے، پھر اس کو ٹوپی اڑا دی، پھر اس کو چیٹ کر دی، پھر وہاں سے لے لیے، اور کہنے کو کیا ہے دیندار کہلا رہے، اللہ معاف فرمائے۔ پھر راز بنتا ہے۔ اور دوسری طرف ہمارا وہ طبقہ ہے جو ہر وقت مخلوق کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ آج تھانے جانا ہے، دوپہر میں کچہری جانا ہے، شام کو وکیل صاحب کے پاس جانا ہے، پھر اس کے بعد تحصیلدار کے پاس جانا ہے، پھر ایس ڈی ایم کے پاس جانا ہے، اور ڈی ایم کے پاس جانا ہے، کلکٹر کے پاس جانا ہے۔ یعنی وہ رات دن لگے ہوئے ہیں مخلوق کی خدمت میں۔ کیا تھانہ، کیا کچہری، کیا دفتر ایس ڈی ایم کا، صبح سے چوپال پر بیٹھے ہیں، بس مخلوق آ رہی ہے، ادھر مؤذن نے پکارا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ یہ مخلوق کی خدمت اپنی جگہ، مگر آپ وہ ہو جس نے یہ ہاتھ دیے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ اب ہاتھ سینے پہ باندھ کر کھڑے ہو جاؤ، وہ کہہ رہا ہے کہ اب ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ کی بڑائی کا اقرار کرو، وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے یہ سوچنے کا دماغ دیا ہے، جس نے سوچنے کے لیے آپ کو بھیجا اور مفت دیا ہے، اسے زمین پر جھکاؤ۔ یہ جو دماغ کام کر رہا ہے، دماغ کا شکریہ ادا کرو، اس کے در پر سر جھکا کر۔ یہ جن گھٹنوں سے چل رہے ہو یہ زمین پر ٹیک دو سجدے میں جاتے ہوئے۔ جن ہاتھوں سے تم سب کچھ کر رہے ہو ان ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلاؤ۔ یہ نگاہ جس نگاہ سے تم فیصلے کر رہا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے کے مقام پر دیکھ کر اس کی عبادت میں کچھ دیر لگا، مگر وہ کہہ رہا ہے نہیں، میں تو خدمت خلق میں لگا ہوا ہوں اور بہت بڑی عبادت کر رہا ہوں۔ یہ ہے غلط فہمی۔ علامہ اقبال نے تو یہ بات کہی، تم تو چھوٹی سی خدمت میں ہو۔ آ گیا عین لڑائی، اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی، قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ رسول اللہ بھی مسجد میں جا رہے ہیں اور صحابہ بھی جا رہے ہیں، تو یہ 2 طبقے ہیں، ایک حقوق العباد کی فکر میں لگ گیا اور دوسرا حقوق اللہ میں لگا۔ اس نے یہ چھوڑا، اس نے وہ چھوڑا۔ کاش یہ دونوں کام انجام دیتے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کہلاتے، کیونکہ اللہ نے اس امت کو منتخب اس لیے کیا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہم نے تمہیں برپا کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل نے یہ فریضہ چھوڑ دیا تھا، وہ برائی کو برائی کہنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ برائی کو برائی سوچنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ برائی کرنے والے کو روکنے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ برائی کی اور پشت پناہی کر رہے تھے، حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر کے تمہارا انتخاب کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ تم سے خطاب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، جنہوں نے قرآن کو اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے، اپنے دلوں میں رکھا ہوا ہے، اپنے بچوں کی زبانوں پر جاری کیا ہوا ہے، ان سے اللہ کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں برپا کیا ہے
اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے نفع کے لیے اور انسانیت کو دلدلوں سے نکالنے کے لیے، انسانیت کو بیڑیوں سے آزاد کرانے کے لیے، انسانوں کو معاشرے کی پاکی اور صفائی کے لیے تمہیں اس لیے برپا کیا گیا ہے۔ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم حکم کرو اچھائیوں کا، وتنہون عن المنکر، اور روکو برائیوں سے، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو۔ چونکہ برائیاں روکنے پر کچھ لوگ بجبی تو ہو جائیں گے، غصہ تو لائیں گے، کسی کو کسی کا مال کھانے سے روکو گے، ٹوکو گے تو وہ سامنے سے بھی آ جائے گا، اور طاقت ہوگی تو لٹھی نکال لائے گا۔ ٹھہر جاؤ، آئے ہو اس مجلس میں تو سب کو بھول کے آؤ۔ ممی پاپا، محترمہ اہلیہ، تھوڑی 1 گھنٹے کے لیے بھول جاؤ، 2 گھنٹے کے لیے بھول جاؤ نا۔ جو قوم اتنی دیر کے لیے بھی قربانی نہیں دے سکتی، اس سے اگلا مطالبہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہم بھی تو بھول کر آئے ہیں، فراموش کر کے آئے ہیں۔ لہذا میرے دوستو عزیزوں، اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ بھیجا جا رہا ہے، اور آپ کو تقاضا ہو رہا کہ ابھی کہاں بیٹھا ہے، چلا ادھر کو انتظار ہے۔ خدا نہ کرے یہ بات ہو، مگر ایسا ہی ہے۔ اس لیے اے نوجوانوں، اتنی قربانیاں تو آپ کو دو۔ یہ بات جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا بہت دور تک جا سکتی ہے، اس میں غزلی اپن مت ملاؤ۔ لوگ کہیں گے کس جگہ کا پروگرام ہے، کہاں کا پروگرام ہے؟ مفتی صاحب کو بار بار اسٹیئرنگ ادھر ادھر گھمانا پڑ رہا ہو، گیئر بدلنا پڑ رہا ہو۔ پاکیزہ مجلس بناؤ، آج سے طے کرو کہ ہمیں اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے اور مخلوق کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ جب کچھ صحابہ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول آپ کتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ نماز ادا کرتا ہوں۔ 5 وقتوں کا ذکر کیا اور کچھ نفلوں کا ذکر کر دیا۔ نفل بنے ہی وہ ہیں جنہیں کبھی آپ نے پڑھ لیا، کبھی چھوڑ دیا۔ مستحب وہی ہے جسے آپ نے کنٹینیو نہیں کیا، لگاتار نہیں کیا۔ تقالوہا، تو صحابہ نے اس عبادت کو کم سمجھا، مگر تعبیر یہ کر لی کہ اللہ کے رسول تو بخشے بخشائے ہیں، تو آپ کو اتنی کی بھی کیا ضرورت ہے؟ ایک نے کہا کہ پوری رات جاگوں گا، اور دوسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا اور اپنے آپ کو نکاح سے دور رکھوں گا، پورا دن روزہ رکھوں گا اور عبادت ہی میں لگوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو ان کی سنی اور باہر نکل کے فرمایا، ارے کیا بات کر رہے تھے آپ؟ کیا ایسے بات کر رہے تھے؟ آپ نے فرمایا انی اخشاکم واتقاکم، روح پر مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہے اور اس کا خوف کھانے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا تم مجھ کو نہیں دیکھتے؟ انی اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔ انی اقوم و انام، میں رات کو جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں اور فاقہ بھی کرتا ہوں۔ میری بیٹیاں بھی ہیں، میری نواسیاں بھی ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تم پر تمہارے بدن کا حق ہے۔ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری اوپر تمہاری آنکھ کا حق ہے۔ وَإِنَّ لِزَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے۔ وَإِنَّ لِجَارِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے اوپر تمہارے پڑوسی کا بھی حق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یہ ہے دین جسے رسول اللہ لے کر آئے۔ ہم نے اپنی طرف سے چھانٹ کر کاٹ کر سب کچھ کر کے چھوٹا سا بنا کر رکھ لیا کہ یہ ہے دین، تو یہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے ما جاء بہ رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے، وہ جیسا کا تیسا ہے، جوں کا توں ہے۔ لہذا کسی کی سفارش کرنا بھی یہ دین ہے، لیکن وہ سفارش جائز ہونا چاہیے۔ کسی کا حق دلانا یہ دین ہے، وہ جائز ہونا چاہیے۔ بچیوں کی کفالت کرنا یہ دین ہے، جائز تجارت کرنا یہ دین ہے،
معاملات کو صحیح رکھنا یہ دین ہے، معاشرے کو صحیح کرنا یہ دین ہے۔ دین عقائد کا نام ہے، دین عبادات کا نام ہے، دین معاملات کا نام ہے، دین اخلاق کا نام ہے، اور دین معاشرت کا نام ہے۔ جسے صحابہ نے اور قرآن نے ہم کو سکھایا۔ برائیوں کو روکنا یہ ذمہ داری ہے آپ کی، مگر ہم روکنے والے کہاں ہیں؟ ہم تو آج برائیوں میں شریک ہو جانے والے ہیں۔ ہے کوئی جیانا، کوئی مائی کا لاڈ، کوئی محمد رسول اللہ کا غلام، نعتوں پر جھومنے والا، مدینے کے تصور میں کھو جانے والا، یہ طے کرے گا کہ جس کی شادی میں ڈی جے بجے، طوائفیں ناچے، جس شادی میں حقوق کی اللہ کی پامالی ہو، میں اس میں شرکت نہیں کروں گا، چاہے وہ میرے بھائی کا نکاح ہو، چاہے میری بھانجی کا نکاح ہو، اور چاہے میرے سالے کا نکاح ہو، اور چاہے میری سالی کا نکاح ہو، میں شرکت نہیں کروں گا اگر اس میں باجا ہوتا ہے، گاجا ہوتا ہے، ڈانس ہوتا ہے، ڈسکو ہوتا ہے، اور اس میں شرابیں لٹائی جاتی ہیں، میں شرکت نہیں کروں گا۔ یہ طے کر کے بتاؤ، پھر کہلائے جاؤ کہ عاشق رسول، ورنہ پوسٹر پر تو عاشق رسول کوئی بھی لکھوا سکتا ہے۔ اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ اللہ کو ناراض، اس کے رسول کو ناراض نہیں کروں گا، چاہے سارا زمانہ مجھ سے روٹ جائے۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ آج اس مجلس میں عہد و پیمان اللہ سے کر کے اٹھو، سچے مسلمان بن کے اٹھو، پھر یہ آسمان تمہارے لیے روئے گا، یہ زمین تمہارے لیے دعا کرے گی، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اور اللہ سے آپ کے لیے سفارش کریں گے۔ ایسے بنو کہ فرشتے تمہاری سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں، چاہے تم 1 ہو، 1000 ہو، یا 5 اور 6 ہی کیوں نہ ہو، کثرت تعداد اللہ کے یہاں نہیں دیکھی۔ آ جاؤ پھر اس پر کہ محبت اور اطاعت ایک ساتھ ہو۔ 3 باتیں سناتا ہوں اور بات ختم، تھوڑے لمبے ہو جائیں گے، شارٹ میں سناؤں، شروع سے ہی سنا دیتا تو شاید اسی پہ بات چل پڑتی، مگر بہت کچھ کہنا ہے۔ بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کا ایک موضوع نہیں رہتا۔ میں کہتا ہوں ایک موضوع میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ میں اس مجمع کے سامنے ہوں جہاں 40-50 منٹ میں مجھے بہت کچھ کہنا ہے، بزرگوں سے کہنا ہے، ماں سے کہنا ہے، بیٹیوں سے کہنا ہے، طالب علموں سے کہنا ہے، اپنے ہم عصر علماء سے کہنا ہے، اماموں سے کہنا ہے، معصوم بچوں سے کہنا ہے، اور کالج میں پڑھنے والے اپنے نوجوانوں سے، فیوچر کے کل کے آفتابوں سے مجھے کچھ پیغام دینا ہے، تو مجھے سب کچھ 30-40 منٹ میں سمیٹنا ہے۔ میں ایک موضوع پہ کیسے چل سکتا ہوں؟ کوئی مجمع میں کچھ کیا پڑتا ہے، میں پھر اسے کچھ مجھے سنانا پڑ جاتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آؤ، پھر میں بھی آپ کو مدینے لے چلتا ہوں۔ ایک شخص ہے جس نے محبت کی آپ کے ساتھ انتہا کر دی تھی، اور وہ ہے آپ کے چچا ابو طالب۔ جب سے آپ کو پالا اور اپنی کفالت میں لیا، کبھی آپ کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ آپ یتیم ہیں، آپ کی ماں نہیں ہے، یا آپ کے باپ نہیں ہے۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو اپنے جگر اور اپنا لہو دے کر سینچا تھا، اور اپنے بچوں کو بھوکا دیکھا، روتے ہوئے دیکھا، بلبلاتے ہوئے دیکھا، مگر بھتیجے کو ہمیشہ کھلکھلاتے ہوئے، مسکراتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ ان کے مزاج کے خلاف اور ان کی طبیعت کے خلاف، ان کی قوم اور برادری کے خلاف، ان کے سرداروں کے خلاف جو محمد رسول اللہ نے لا الہ الا اللہ کا نغمہ سنایا اور مکے کی وادیوں میں کوہرام مچ گیا، تو ابو طالب آپ کے پشتیبان بن گئے، اور آپ کے ایسے ساتھی بنے کہ آپ کے لیے آہنی اور لوہے کی دیوار۔ جب تک ابو طالب زندہ تھے قریش کو ہمت نہیں
کہ کوئی آپ کو ستا دے. جب پورے مکہ نے آپ کا بائیکاٹ کیا، کوئی ان سے لین دین نہیں کرے گا، کوئی ان سے شادی بیاہ نہیں کرے گا، کوئی ان کو غلہ تجارت کا نہیں دے گا، کوئی ان کو سوکھی ہوئی کھجورے تک بھی نہیں دے گا، کوئی ان کو پناہ نہیں دے گا. محمد رسول اللہ پریشان ہے، چند ساتھی آپ کے ساتھ ہیں، مگر اس وقت اس بوڑھے چچا ابو طالب نے یہ کہا، میرے بھتیجے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے چچا کی ایک گھاٹی ہے شیب ابی طالب، ہم سب وہیں چل کر رہیں گے، تجھے اپنے ساتھ رکھیں گے، اور سارا عرب بھی مخالف ہو جائے تو تیرا چچا تجھ سے رخ نہیں موڑے گا اور تجھ سے کنارہ کشی نہیں کرے گا. ایسے تھے یہ چچا، ساتھ نبھایا. کتنی محبت رسول اللہ کو آپ سے، کیسی محبت. اس چچا نے کبھی احساس نہیں ہونے دیا. سرداران عرب تھے، ایک مرتبہ تمام سرداران عرب آئے اور آ کر ابو طالب سے کہا، اب تمہارے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کے بارے میں بھی کچھ کہنا شروع کر دیا ہے، وہ ان کو ضعف الطالب والمطلوب کہہ رہا ہے، مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. اور تمہارے بھتیجے نے اب یہاں تک کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ سب مل کر کے ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے. اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہہ دیا ہے کہ اگر مکھی ان سے کوئی ان کا چڑھاوا چھین بھی لے تو اسے چھڑا تک نہیں سکتے. ہمارے معبودوں کی ایسی گفتگو ہم نہیں سن سکتے. اپنے بھتیجے کو سمجھانا، ورنہ ہم اس کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے رہیں گے اور ابو طالب تمہیں بھی نہیں بخشیں گے. ہم ابو طالب آج ہم زدہ ہوئے. رسول اللہ آئے تو چچا کو افسردہ دیکھا. کہا چچا بات کیا ہے؟ چچا نے کہا بھتیجے آج دھمکی ملی ہے تمام سرداروں کی طرف سے، جملہ قریش کی طرف سے، تمام اہل مکہ کی طرف سے کہ تم نے یہ سب کچھ کہنا شروع کر دیا ہے. لہذا بھتیجے میں سفارش کرتا ہوں کہ تھوڑا نرم ہو جاؤ، اس سختی پر نہ چلو. اللہ کے رسول نے کہا چچا میں عام آدمی نہیں، میں اللہ کا آخری رسول ہوں، جو پیغام وہاں سے آئے گا میں سناؤں گا، یا تو میں اس راہ میں قربان ہو جاؤں گا یا اللہ مجھے کامیاب فرما دے گا. اور اے چچا اگر آپ نے طے کر لیا ہے کہ آج آپ اس سے رشتہ ناتا توڑ لیں گے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، میری مدد نہیں کریں گے، تو آج تک جو کچھ آپ نے کیا اس کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں اور میں چلتا ہوں اکیلا تنہا ہی. مجھے اللہ نے تنہا پیدا کیا، میرا باپ ہوتا تو کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتا، ماں ہوتی تو میرے ساتھ ساتھ چلتی، میرا سگا کوئی بھائی نہیں، بھائی ہوتا تو آپ کے دستور کے مطابق میرے ہمراہ کھڑا ہوتا. میں بن باپ کا ہوں، میں بن ماں کے ہوں، میں بن بھائیوں کے ہوں، میرا کوئی نہیں ہے لیکن میرا اللہ ہے. جب آپ کو چلتے ہوئے دیکھا تو ابو طالب کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر یہ کہا بھتیجے میں نے صرف سفارش کی تھی اور تجھ سے کہا تھا، لیکن اگر تو نے طے کر لیا ہے تو موت کی آخری ہچکی تک تیرا چچا تیرے ساتھ کھڑا. ایسی محبت کوئی پیش کرے گا؟ مگر یہ صرف محبت تھی، اطاعت نہیں تھی. چچا نے اطاعت میں کلمہ نہیں پڑھا، جو نماز مکہ میں ملی تھی وہ نہیں ادا کی. آخری وقت آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے کہا چچا جان آخری وقت میں کلمہ طیبہ کا اقرار کر لو، پڑھ دو. معاشرے سے شرما رہے ہو ان چودھریوں سرداروں سے تو میرے کان میں کہہ دو. اگر آپ نے میرے کان میں کہہ دیا میں گواہ ہو جاؤں گا، اللہ گواہ ہو جائے گا، اور کل قیامت میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا چچا جان جب تک میں اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا. ایمان کی بات ضمانت دے دو، ایمان کی شہادت دے دو. چچا نے کہا نہیں بھتیجے، لوگ کہیں گے موت کے خوف سے اس نے اپنا دین بدل دیا. یہ بات کہی اور ملک الموت کے ساتھ چلے گئے. ایسا محبت کرنے والے چچا کو رسول اللہ نے شب معراج آپ کی جوتیاں پہنے ہوئے جہنم میں دیکھا. خالی محبت کام نہیں آئی نا. تو آج بہت سے لوگ ہیں دنیا میں، بہت سے گروہ ہیں، بہت سی جماعتیں ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو خالی محبت کے دعوے کر رہے ہیں کہ رسول اللہ سے محبت ہے. محبت کرنے والا ایسا نہیں ہوتا جیسے یہ لوگ خالی دعوے دار ہیں. محبت اس کو آداب محبت خود سکھا دے گی. دوسرا ایک شخص ہے
وہ اطاعت میں اس کی مثال نہیں ملے گی. یہاں محبت میں نہیں، وہاں اطاعت میں. کون ہے وہ ہے عبداللہ ابن ابی. واہ، نماز بھی سب سے اگلی صف میں پڑھتا ہے. مسجد نبی میں جب آپ جاتے ہیں خطبہ دینے کے لیے تو ان سے پہلے کھڑا ہو جاتا ہے اور پوری قوم سے کہتا ہے یہ محمد رسول اللہ ہیں. ان کے آنے سے پہلے ہم آپس میں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، مگر یہ کیا ہے کہ ہماری تلواریں نیام میں ہو گئیں. مدینے میں امن و امان قائم ہو گیا. ان کی وجہ سے مدینہ ایک بہت بڑی طاقت اور قوت بن گیا جس نے تمام کے کسبر نکال کر پھینک دیے. دیکھو یہ تمہارا محسن ہے. دکھاوے کے لیے وہ یہ کرتا. نماز میں سر بھی جھکا تھا اور جب زکات مانگی جاتی تو زکات بھی ادا کرتا اور جب کہیں اسے دشمنوں کے مقابلے پر لے جایا جاتا تو ساتھ میں کھڑا بھی ہوا نظر آتا. مگر اس کی زندگی میں صرف اطاعت تھی، اندر سے رسول اللہ کی محبت نہیں تھی. تو خالی اطاعت کم نہیں آئی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے اس کے بیٹے کی درخواست پر جب اس کے لیے مغفرت کی دعا کی اور اس کے لیے نماز جنازہ پڑھا دی اور جب اس کو کفن اپنے جوبے میں دے دیا اور اس کو اپنے ہاتھوں سے غسل دے کر جب آپ نے اللہم اغفر لمیتینا کہا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا جو قرآن کی آیت بن چکا ہے. قیامت تک کے لیے اسے ہر حافظ پڑھتا رہے گا، ہر قاری دہراتا رہے گا. رمضان میں آپ سنو گے ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر اللہ لهم. اے میرے محبوب، یہ منافقین ہیں، یہ تیری اطاعت دکھاوے کے لیے کرتے تھے، نام و نمود کے لیے کرتے تھے، شر سے بچنے کے لیے کرتے تھے، تمہاری قوت سے ڈرنے کے لیے کرتے تھے، دنیا چھوٹ نہ جائے اس لیے کرتے تھے، بدنامی سے ڈرنے کے لیے کرتے تھے. دل میں تیری محبت نہیں تھی، تیری بیوی کو یہ ماں نہیں مانتا تھا ورنہ اس پر زنا کی تہمت نہیں لگاتا. یہ تجھ کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتا تھا، اس لیے تیرا استغفار بھی اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. اگر تم پوری زندگی بھی استغفار کرے، 70 مرتبہ بھی تو استغفار کرے گا تو تیرا رب اسے معاف نہیں کرے. تو خالی اطاعت سے بھی کام نہیں چلے گا، اطاعت بھی ہو محبت کے ساتھ. اس لیے ہر کام ہو اللہ کے لیے، دکھاوا نہ ہو. آج بہت سے کام دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. تیسری ہے وہ جماعت صحابہ کی جس میں محبت کے ساتھ اطاعت بھی ہے. اس میں کس کس کا ذکر کروں؟ اٹھاؤ بکر صدیق کی زندگی، پڑھو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے، آؤ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، حضرت علی مرتضیٰ کو دیکھو، ان کی اولاد حسن الحسین کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے خالد بن ولید کو دیکھو. 1,25,000 صحابہ کرام کی زندگی اٹھاؤ جن کی زندگی میں محبت بھی تھی، اطاعت بھی تھی، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ تھیں. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہیے. جب حضرت عمر سے کہا گیا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ سمجھ لے، تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول ابھی تک آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے محبوب تھے. مجھے بیٹی حفصہ سے زیادہ محبوب تھے، مجھے اپنے وطن سے زیادہ محبوب تھے، مجھے اپنی قوم سے زیادہ محبوب تھے. لیکن آج جب آپ نے یہ کہا ہے تو اب آج سے میں اپنی جان سے زیادہ آپ کو محبوب سمجھتا ہوں. اس وقت اللہ کے رسول نے کہا الآن یا عمر، اب ہوئے کامل مومن. رسول اللہ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی بھی مومن نہیں ہے. وہ مومن ہونے کا دعوے دار تو ہے لیکن میرے یہاں سے اسے سند صحیح معنی میں اس وقت ملے گی حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام دنیا میں بسنے والی مخلوقات سے، انسانوں سے، جب جا کے وہ کامل مومن کہلائے گا. اب ذرا اپنی محبت کو توڑ لو. کتنی محبت ہے؟ کل صبح آئے گا وقت، آئیں گے لوگ آپ سے مانگنے کے لیے ذرا کچھ مال اللہ کی محبت میں دے دو، تو اس وقت پتہ چلے گا کس کو کتنی محبت ہے. صبح کو آئے گا نماز کا وقت، پھر پتہ چلے گا کہ کتنی محبت ہے. خالی جلسے کی محبت کافی نہیں ہے.
آئے گا رمضان پھر پتہ چلے گا. اس لیے میرے عزیزو، جسے محمد رسول اللہ سے محبت بھی ہو اور ساتھ میں اطاعت بھی ہو، اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ ہم سب کچھ کر گزریں. اگر نماز کا حکم دیا ہے تو نماز ادا کریں، اور انہوں نے زکوٰۃ کا بھی ہمیں حکم دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کریں. انہوں نے بیوی کے ہم پر حقوق عائد کیے ہیں تو ہم اس کا بھی حق ادا کریں. اولاد کے ہم پر حق ہے، ہم ان کا حق ادا کریں. پڑوسیوں کے ہم پر حق ہے، ہم ان کا حق ادا کریں. جو کچھ ہم سے قرآن میں اور حدیث میں کہا گیا ہے اس کو بھی ہم ادا کرتے رہیں. اللہ کا حق اللہ کو دیتے رہیں اور مخلوق کا حق ہم مخلوق کو دیتے رہیں. تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوگا. آج کس مجلس میں، اس بزم میں اتنے ہی اللہ نے مجھے بولنے کی اجازت دی. جو میرے پاس آیا وہ میں نے آپ کو دے دیا، جو نہیں ملا وہ پھر کبھی اللہ تبارک و تعالی تمام اس پورے مجمع کا میں شکر گزار ہوں. اور اے اللہ سب سے بڑھ کر میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے زندہ بھی رکھا، سلامت بھی رکھا، ان لوگوں کے دلوں میں محبت بھی قائم فرمائی. میرے الفاظ اور اس امت کی قربانی اکٹھے قبول فرما. ہماری آہیں اور آنسو اور ان سب کی دعائیں اللہ قبول فرما. اس کے بعد بھی جلسہ چلے گا، مجلس اسی طرح آپ قائم رکھیں. ہو سکتا ہے کہ میں اپنی مجبوری کی وجہ سے یہاں سے نکلوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.